والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی قابل احترام بزرگوں، آج کا جو موضوع ہے وہ علم کے بارے میں ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے، طالب علم کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت معاشرے میں کیا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ایسے ہیں، جاننے والے علماء ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ علماء کے بارے میں کیوں اللہ نے گواہی دی؟ آیت ہے نا قرآن کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ علم ایک ایسا نور ہے جس نور کی روشنی میں ایک عالم دین کو نظر آتا ہے کہ اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی عظمت اور بلندی اور بزرگی کیا ہے۔ جو شخص جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جتنا علم ہوتا ہے اور معرفت ہوتی ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دراصل خشیت ایک ایسی دیوار ہے، ایک ایسی آڑ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ خشیت، ڈر اللہ کا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بلندی کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے۔ تو علماء کا اللہ سے ڈرنا کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی عابد ہے نرا، جس کو علم نہیں ہے، تو وہ کچھ عرصے تک تو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے قصے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہ ایک عابد تھا، 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، 500 سال تک کرتا رہا، شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، ایسی ایک اس کو راستہ دکھایا کہ وہ بیچارہ سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا۔ تو علماء ایسے ہیں، ایک ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتی ہیں۔ ان کو معرفت ہوتی ہے، علم کے ساتھ معرفت، تو وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی بزرگی کو جانتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو جانتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ کیونکہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، دو چیزیں ہیں کہ اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے علماء وہ اللہ تعالیٰ علم کی روشنی میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان غلط راستے پہ چلتا ہے، اللہ سے شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حلال کو حلال نہیں جانتا، حرام کو حرام نہیں جانتا۔ اچھا، عام آدمی کو ایک اور بھی بات ہوتی ہے، وہ چاہے اپنے حساب سے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی نیک لوگوں کی کوئی کردار کشی کر رہا ہوں، بلکہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ حلال و حرام کے جو بنیادیں ہیں نا، جو باؤنڈری ہے، اس کو کراس کر جاتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علماء کو باؤنڈری کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تک آنے، اس سے پار نہیں جانا۔ تو علماء ہی ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دوسری آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان لوگوں سے پوچھ لو، ان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا جو علم جاننے والے ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، حدیث کو جاننے والے ہیں، فقہ کو جاننے والے ہیں، صرف و نحو کو جاننے والے ہیں، ادب کو جاننے والے ہیں، یا ان علوم کو جاننے والے ہیں، کیا وہ والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے،
نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ متن کو جانتے ہیں، نہ تجوید کو جانتے ہیں، نہ معنی کو جانتے ہیں، نہ تفسیر کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں، نہ حدیث کے پڑھنے کو سیکھا ہے، نہ اس کی تشریح جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ تو نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، بے عقلوں سے اللہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ بے عقلوں کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ ان کی عقل نہیں ہے نا، ان کو اللہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ مخاطب اللہ ان کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، جن کی عقل ہے، جو سوچتے ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب ہے کہ اے عقل والو، کیا تم بتاؤ سوچ کر کہ جو علم کو جانتے ہیں، علوم کو، اور جو نہیں جانتے، تم فیصلہ کرو عقل والو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ خطاب عقل والوں کے لیے ہے، یہ نصیحت ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو ہر چیز کو پرکھتے ہیں، جن کی نظر و فکر ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب مظاہر حق نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ علم ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تہذیب و شرافت کا کہ سرمایہ کو پا لیتا ہے، اور عظمت و بلندی کی دولت کو پا لیتا ہے، اور اخلاق کو اس کے ذریعے سے جلا بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کی معراج، انسانیت کی بلندی اور چوٹیوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور قلب انسانی معرفت الہیہ کے نور سے منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور نظر و فکر وہ صحیح عقیدے کی معراج کو پا لیتا ہے نظر و فکر کے ذریعے سے۔ یہ انسانیت، یہ علم کی جو ہے نا وہ خصوصیات ہے۔ اچھا، میں ایک حدیث کی تشریح کرنے لگا ہوں، بڑی ایک زبردست حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کے لیے، جو اس کے ذریعے سے سننے والے ہیں سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا الناس معادن، لوگ جو ہے نا، لوگ یہ سونے کی کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، کانوں کی طرح، سونے کی نہیں۔ الناس معادن، یہ لوگوں کی مثال کان کی ہے، کانوں کی۔ کمعادن الفضة والذهب، اور کمعادن الذهب والفضة، جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو مثال کان کی ہے، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی مثالیں بھی ایسے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا خیارٌ فی الجاہلیہ خیارٌ فی الاسلام، جو جاہلیت میں، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے، مکہ کے یا جہاں کے بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے، کہ جو کفر میں اچھے تھے ان کا اسلام بھی اچھا تھا، اذا فقہوا، کہ جب کو ان کے دین کی سمجھ آ جائے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی، بڑی خوبصورت مثال دی۔ مثال کیسی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے اندر صفات ہیں، وہ قیمتی ہیں، لیکن جب تک ہیرا سب سے قیمتی دھات ہے نا، دنیا میں دھاتوں میں سے سب سے زیادہ ہیرے کی قیمت ہوتی ہے، ڈائمنڈ کی۔ جب تک وہ ہیرا پتھر میں چھپا ہوا ہو اور تراشا ہوا نہ ہو، بنایا ہوا نہ ہو، تو اس ہیرے کی قیمت نہیں لگتی اتنی۔ لیکن جب وہ ہیرا پتھر سے نکالا جائے، اس کو تراش خراش کی جائے، مشینوں میں پالش کیا جائے، پھر وہ ہیرا کروڑوں اربوں میں بکتا ہے۔ لیکن جب تک وہ پتھر میں ہے، میلا کچیلا ہے، کہیں پہاڑوں میں ہے، کہیں سمندروں میں ہے، کہیں کانوں میں ہے، کہیں بھی ہے دنیا میں، لیکن کسی جوہری کے ہاتھ میں نہیں آیا جس نے اس کی تراش خراش نہیں کی، اس کی عیبوں کو نہیں نکالا، جس کہتے ہیں نا ہیرا بن جاتا ہے، تراش خراش نہیں کی، اس کو صاف نہیں کیا، تو اس ہیرے کی قیمت اتنی نہیں ہوتی۔ جب تراش خراش کر کے، اس سے میل کچیل ہٹا کے، دھو کے، جب اسے ایک شیپ میں لایا جاتا ہے، ایک شکل میں، تب اس کی کروڑوں کی، لاکھوں کروڑوں کی اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں کی مثال بھی ایسے ہے، لوگ بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی ہیں، ایسے قیمتی لوگ ہیں۔ جیسے اب ہیرے کے بعد سب سے قیمتی چیز سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چاندی ہے، پھر تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہے۔
اپنا اپنا ایک مقام ہے ہر ایک کا، لیکن حضور نے فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں، کانوں کی طرح ایسے ہیں کہ سونے اور چاندی کی طرح ہیں۔ جب تک وہ کان میں رہیں گے، جب تک وہ چھپے رہیں گے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے جہالت کی، یعنی کافر کفار جتنے بھی سخی ہو جائیں، جتنے بھی اچھے بن جائیں، لیکن ہیں تو کافر نا، ان کی وہ قیمت تو اللہ کے یہاں نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی۔ تو حضور کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب اس سے پہلے ان میں صفات ہوتی تھی، وہ قریش مکہ میں بھی تھی، کوئی بہت زیادہ سخی تھا، کوئی بہادر تھا، کوئی خدا ترس تھا، ویسے کرتے تھے، نہیں کہ اللہ کے لیے کافر تھے، ویسے ان کی طبیعت کے اندر تھا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو باقی لوگوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ لوگوں کو مثال کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ پھر علماء نے یہاں تشریح میں لکھا کہ جب وہ اسلام لائے تو اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور حضور وہ جوہری ہیں، وہ تراش کرنے والے ہیں جنہوں نے ان کی ساری کفریہ میل اتار دی، دل سے غلاظت ہٹا دی، اندھیرا ہٹا دیا، پاک و صاف کر دیا، اب یہ سونا بن گئے۔ پہلے سونا تو تھے لیکن وہ سونا صاف نہیں ہوا تھا، وہ ویسے میلا کچیلا گندا پڑا ہوا تھا، اب اسلام لانے کے بعد یہ صاف اور شفاف ہو گیا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے مسلمان جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو مسلمان، لیکن کبیرہ گناہوں میں ہیں، شرابوں میں ہیں، زناؤں میں ہیں، گندی چیزوں میں ہیں، فضول، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہیں تو ہیرے سونے اور چاندی کی طرح، لیکن وہ رولے پڑے ہیں، بے قیمت ہوئے پڑے ہیں۔ قیمت تب لگے گی جب وہ کسی جوہری کے ہاتھ آئیں گے، کسی ادارے میں جائیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی خانقاہ میں جائیں گے، جب وہاں جائیں گے اور جب ان کی تراش خراش ہوگی، سالوں ان پر محنت ہوگی، پھر وہ ایک ایسا ہیرا اور ایسے سونے چاندی بن کے نکلیں گے جس سے پوری انسانیت کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو الٹا نقصان ہوگا، وہ بے قیمت ہی رہیں گے۔ اس لیے ابھی مدارس کے داخلے شروع ہیں، باقی میں تھوڑے سے فضائل سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے کی ہے کہ جو جاہلیت میں اچھا رہا اسلام میں، یعنی جاہلیت میں اگر اس کی اچھی صفات تھی نا تو اسلام میں بھی صفات وہی تھی، لیکن اب قیمت اور ہو گئی۔ جہالت میں وہ خرچ کرتا تھا جب کلمہ نہیں پڑا تھا تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا، اگر وہ بہادر تھا، شجاع تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، وہ سارے بدلے اللہ دے دیتا۔ اب یہی صفات جب اسلام میں آیا، جب اسلام قبول کیا، وہی اچھی صفات ہیں، اب اس کی قیمت اللہ لگائے گا، اب اس کی قیمت لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے تو ساری مثالیں تھیں، کفر سے اسلام کی طرف آتے تھے، آپ دیکھتے تھے ان میں کس میں کتنی صفات ہیں۔ تب تو حضور نے ولید بن ولید کے ذریعے بھجوایا نا، خالد بن ولید کو ایک پیغام بھجوایا، اے خالد تو بڑا سمجھدار ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تو بڑا سمجھدار انسان ہے۔ کیونکہ حضرت خالد جب بھی کوئی جنگ لڑتے نا، احد میں لڑ کے آئے اور خندق میں لڑ کے آئے، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اے خالد یہ کیسی، اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم نے فتح حاصل کی، اور اگر شکست ہو جائے تو اس کا غم ہوتا ہے، مجھے اس لیے خوشی نہیں ہو کہ ہم نے تو اپنوں کو مارا ہے، ہمارے چچا زاد تھے، بھائی تھے، ہم تو اپنوں سے لڑ رہے ہیں، مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی۔ یہ بندہ اور تو سوچتے بھی نہیں تھے نا، بدبخت قسم کی، سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب مکے سے لوگ ہجرت کر گئے، پھر بھی حضرت خالد رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضور نے ان کو دیکھا تھا نا کہ یہ سمجھدار بندہ ہے، اور غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اس کی سمجھداری کی وجہ سے وہ، اللہ نے ویسے تو لکھا تھا لیکن اس نے جو چال چلی نا، جو پیچھے مڑ کے خالی اس سے گھسے اور مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتہ تھا، تو حضور کو تو پتہ تھا یہ ہیرا ہے لیکن رولا پڑا ہے، ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے بڑے درد سے یہ الفاظ تھے، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے درد سے یہ الفاظ نکلے، اے خالد تو بڑا سمجھدار ہے، تو بڑا ذہین ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے 19 سال ہو گئے ابھی تک تو اسلام سے دور ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل چیر کے اندر گھسے اور ایسا اثر کیا کہ خالد بن ولید، عمر بن عاص اور ایک اور صحابیاں، اس حضرت عثمان بن مظعون ہیں ایک اور، ابھی میرے ذہن میں نام پورا نہیں آ رہا، یہ تینوں گئے، آپس میں دیکھا، وہ بھی سمجھدار تھے عمر بن عاص، آپس میں سوچا، وہ بھی ہیرے تھے، یہ تینوں جب آپس میں ملے مختلف راستوں میں، جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ کے سامنے کیا تھے
کہ اے میرے صحابہ، میرے دوستو، مکہ نے تمہیں آج اپنے جگر دے دیے، یہ مکہ کے جگر آ رہے ہیں تمہارے پاس تینوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو لینے والے تھے، ان کی قدر کرنے والے تھے، اور ہم اپنوں کی بھی ناقدری کر کے ان کو دور کر دیتے۔ ایک صحابی آئے صفوان، یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار چادر کو رکھا ہوا تھا ایسے، اور اس پہ ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو فرمایا ہاں بڑی مبارک چیز ہے، بڑی مبارک چیز ہے، مرحبا، خوش آمدید، تشریف لائیں۔ کہتے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور تہ در تہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، وہ صرف اس کے علم حاصل کرنے میں سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے جنت کے راستوں پہ چلتا ہے، مطلب ہے کہ جب بھی جہاں بھی اس کی موت آئی سیدھا یہ جنت میں جائے گا، اور فرشتے پر ملتے ہیں اس کے جسم پر تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، اور راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی ستاروں پر، وہ ایسے چمکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو نقصان ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اس کی جو مصیبت ہے اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور بے شک عالم تو ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے، پہلے زمانے میں چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے وہ راستہ لیتے اور جو ہے نا اس پہ چلتے تھے، اگر وہ ستارہ بجھ جائے تو لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے، اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ایک عالم فوت ہو جائے اس کا نقصان کبھی بھی پورا نہیں، چاہے پورا قبیلہ بھی مر جائے نا، اس وقت قبائل کی صورت تھی تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو کم از کم اور نہیں تو ایک بیٹے کو یا کسی بھائی کو اس کا خرچہ ذمہ لے کے، اب مدارس کی کھلے ہوئے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں، تو جیسے میں نے وہ حدیث بتائی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو مثال کس کی ہے؟ یہ کانوں کی ہے، سونے اور چاندی کے کان ہیں۔ ہر بندے میں، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہر بندے میں اللہ نے صفات رکھی ہوئی ہیں، ہر مسلمان قیمتی ہے، ہر مسلمان سونا چاندی اور ہیرا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اور ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کی جو مثال ہے وہ ہیرے کی ہے، سونے چاندی کی ہے، لیکن وہ ہیرے سونے چاندی ایسے ہیں جیسے وہ ابھی پتھر سے نہ نکلے ہوں، وہ کہیں کسی غار میں پڑے ہوں، کسی کان میں پڑے ہوں، کسی سمندر کی تہہ میں پڑے ہوں۔ جب تک ان کو اٹھایا نہ جائے، ان کو صاف نہ کیا جائے، ان کو تراشا خراشا نہ جائے، اس کے بعد جا کے اس کی قیمت لگتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں الحمدللہ، چاہے جتنے بھی اب بھی اللہ کے فضل سے علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ہزار اختلافات کے باوجود پھر بھی مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ابھی بھی اللہ کے فضل سے ایسے قیامت نہیں آئی کہ سب ختم ہو گیا۔ یہ تو فتنے ہیں نا، وہ ایک فتنہ ہے، دن رات بیٹھ کر علماء کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے، بذات خود وہ ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اب بھی علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتے اس سے تمام اعمال منقطع ہو جاتے، اس کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، تین چیزوں کے علاوہ، الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ جو بندہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں بعد میں بھی، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہ قبر میں بھی ہے، اس کے پیچھے وہ اعمال جا رہے ہیں، وہ اچھی چیزیں جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی اسکول کھلوا دیا، کوئی جو ہے نا پانی کا انتظام کر دیا، جیسے سارا علاقے ایسے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا صاف پانی کی جو ہے نا وہ بندوبست کر دیا، یا کوئی مدرسہ بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دی، کوئی سرائے بنا دی، یا کسی قسم کی کوئی ایسی کمیٹی بنا دی جو لوگوں پہ خرچ کرتی ہے، ایسی عمارت بنا دی، کوئی بھی ایسی چیز۔ اب جب بندہ مرے گا تو جب تک اس میں نیک کام ہوتا رہے گا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم کی بتائی گئی، ایک عالم ہے، اس نے مدرسے میں پڑھا، اس کے شاگرد ہیں، اور جب تک یہ نظام چلتا رہے گا، شاگرد سے نکلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اس کو قبر میں اس کا اجر ملے گا۔ یا وہ کیا تھا کہ مصنف اور مؤلف تھا، کتابیں اس نے لکھی، جب تک لوگ پڑھیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یا جو ہے اس کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو علمی فائدہ پہنچا، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، پھر اس کا کھاتہ بند نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک ایسی نیک اولاد جو والدین کے پیچھے دعا کرتی رہے،
اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے درجے بلند، یہ دعائیں کرتی رہی تو اس کا اجر بھی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چھپایا ہوا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہی تو امتحان ہے۔ آنکھ بند کر کے اس بندے کو جس نے اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو عالم بنایا تھا نا، اس کو تب پتہ چلے گا اور کہے گا کاش میں نے تمام کو عالم بنایا ہوتا، تب پتہ چلے گا۔ اب نہیں چلتا، پردہ ہے، امتحان ہے۔ اب اگر اللہ ہمیں دکھا دیں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ یہ مقام ہے تو ہم تو بڑے سب کام چھوڑ دیں گے، پھر امتحان کہاں رہا؟ پھر تو دیکھا سودا ہے نا، دیکھ کر سودا کیا، ان دیکھا سودا ہے، یہ صرف باتوں پر ہے، یقین پر ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے یقین کیا کہ صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا کلام پہنچا ہے، یہ علم پہنچا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، ایک ایسا زیور ہے کہ جب وہی کان والی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تشبیہ دی، کیونکہ دل میں غم تھا نا کہ جتنے کفار مکہ ہیں، کوشش کی آپ نے کہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں، دل میں غم تھا۔ تو ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہیرے بنائے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کی طرح ان کی مثالیں ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے، رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، ان کی وجہ سے وہ رولے پڑے ہیں۔ ورنہ بڑا قیمتی ہے ہر مسلمان، اگر اس کو اچھا رہنمائی کیسے ملے گی؟ اس میں طلب ہونی چاہیے کہ یار میں ایک مسلمان ہوں، مجھے جانا چاہیے، مجھے علم سیکھنا چاہیے، مجھے اللہ کے والوں کے پاس جا کر معرفت سیکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب علماء کو تو ہر کسی کا پتہ نہیں ہے نا، معلوم نہیں ہے کہ کون کہاں ہے، تو یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولادوں کو، خود جو نوجوان بیٹھے ہیں، کہ ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے جس طرح باقی چیزوں کی، کہ ہیں تو سارے کے سارے قیمتی مسلمان۔ اب ہر مسلمان اپنی جب قیمت اگر بڑھوانی ہے اللہ کی نظروں میں تو پھر اسے وہ صفات لانی ہوگی، صفات علم کے ذریعے سے، یعنی علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید صفات حاصل کرے، تو اس کے لیے مدارس بھی ہیں، شارٹ کورسز بھی ہیں، ابھی تو بہت زیادہ سہولت ہو گئی، 2 سال کے شارٹ کورسز ہیں، 1 سال کا شارٹ کورس ہے، لیکن بدقسمتی آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہر مسجد میں ترتیبیں شروع ہیں لیکن کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو، قیمتی تو ہیں، مزید نکھارنا ہے تو پھر یہی راستہ اختیار کرنے پڑے گا۔ اور آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، علماء کی ہم قدر کریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں کتنی اپنی خواہشات کو، آرزوؤں اور تمناؤں کا خون کر کے وہ ساری زندگی اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو ایسی روحانی ہستیوں کی قدر کرنا، جب ایک عالم چلا جاتے تو آپ کو میں نے حدیث سنائی نا، اس کی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس فتنے کے دور میں علماء، دیکھیں علماء فرشتے نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ ان سے ہم درگزر کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسی باقی چیز سے کر سکتے ہیں تو درگزر کریں۔ تو یہی وہ ہیں جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، یہی وہ جوہری ہیں جو ہیرے بنا کر معاشرے کو دیتے ہیں، اور آگے معاشرے میں ان کی وجہ سے علم و عرفان کے چشمے پھونکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔